مسنونہ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جس میں اللہ پاک کی تعریف ہم کرتے ہیں، دوسرا حصہ اس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تیسرا حصہ جس میں سنت کی اہمیت اور بدعت سے بچنے کا حکم ہے۔ دیکھنا ذرا پانی نہیں آ رہا، لگتا ہے بال بند ہے ٹینکی کا۔ تیسرے حصے میں بدعت کی مذمت ہے اور سنت کو اپنانے کا حکم ہے، اور چوتھا حصہ اس میں آیات تقویٰ ہیں۔ یہ 4 حصے ہیں اور ان 4 حصوں کو ہم ترتیب وار بیان کریں گے۔ یہ خطبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی زبان میں ہے، اور ابھی آپ نے سنا۔ یہ موٹر بند کروں، ٹینکی بھری ہوئی ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے بیان کر کے گئے کہ خطبہ اگر پڑھنا ہے تو مسنون خطبہ پڑھنا ہے۔ مسنون کا مطلب ہے سنت کے مطابق، اور بعض خطیب حضرات وہ اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے اور کسی کے جوڑے ہوئے کلمات یا اپنے جوڑے ہوئے عربی کے کلمات وہ پڑھ کر اپنے باز کا آغاز کرتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے السنت افضل، کہ سنت افضل ہے، اور ہر وہ کام، ہر وہ دعا، ہر وہ خطبہ، ہر وہ کلمہ اور وہ کلمات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے ہیں، اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو پھر کسی دوسرے کی بات اس کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ خطبہ کس قدر جامع ہے اور اس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ عربی زبان میں ہم اس پہ غور نہیں کرتے، تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ بھی نہیں، اور جن لوگوں نے اس کو سمجھا، غور کیا، اس کے معنی مفہوم پر، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو اسلام کی، ایمان کی ہدایت سے، ایمان سے مالا مال کر دیا۔ مکی دور میں جو 13 سالہ نبوت کے دور تھا، جس میں نبی پاک نے، آپ کے ساتھیوں نے بڑے مشکل حالات کا سامنا، ان حالات میں مکے کے کافروں نے یہ بات مشہور کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بلکہ ایک جادوگر، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ یہ ان کو پتا تھا کہ نبی پاک جادوگر نہیں ہے۔ الزام کیوں لگایا؟ الزام اس لیے لگایا کہ نبی پاک کی زبان میں تاثیر اتنی تھی کہ جب کوئی بندہ آپ کی بات کو غور سے سنتا تھا تو وہ فوراً اس بات پر مجبور ہو جاتا کہ آپ کی بات کو مان لیں، اسلام کو قبول کر لیں۔
اس لیے انہوں نے یہ الزام لگایا، اور پھر انہوں نے ایک ماہر جادوگر جس کا نام تھا زباد ازدی رضی اللہ عنہ، کیونکہ بعد میں یہ مسلمان ہو گئے تھے، مسلمان ہونے سے پہلے جادوگر تھے، اور یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ جادوگر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر جادو کر رہے ہیں پکا کافر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ایمان بھی ہے اور جادو بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر مومن ہے تو جادوگر نہیں، اور اگر جادوگر ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اس کو انہوں نے بلایا اور نبی پاک کے پاس بھیجا کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو کا جو اثر ہے اس کو ختم کر دو، اس کا علاج کر دو۔ زباد ازدی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پر جادو کا اثر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کر دوں، کیونکہ مجھے سارے جادو کے جو بھی طریقہ کار ہیں جادو ختم کرنے کے، جادو کے پار کرنے کے، اور جو اس میں عمل چلتا ہے مجھے وہ سارے کا پتہ ہے، میں ماہر ہوں اس عمل میں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا علاج کر دوں۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، لیکن بات یہ ہے کہ جب مریض کا علاج کیا جاتا ہے تو پہلے اس سے کچھ بات سنی تو جائے گی نا، حقیقت اور اس کی مرض کی کیفیت، یہ تو آپ پہلے جانیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نا۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کریں، بتائیں آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطبہ مسنونہ، یہ خطبہ جو جمعے کے موقع پر عربی میں آپ سنتے ہیں، اور ہر مسجد میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا، بعض خطیب اپنی طرف سے خود ساختہ خطبہ، اس میں پھر شرکیہ کلمات اور الٹی سیدھی بدعت کی باتیں اس میں شامل کر کے خطبہ پڑھ دیتے ہیں۔ خطبہ ہوئی ہے حدیث میں مسنونہ جو نبی پاک پڑھتے تھے، تو آپ نے اس کے سامنے یہ کلمات پڑھے، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ یہ کلمات اس قدر جامع ہیں، اور انشاءاللہ میں ترتیب سے اس کا معنی اور مفہوم آپ کو بتاؤں گا بعد میں۔ جب اس ماہر جادوگر نے، کیونکہ عربی تھا وہ بھی عربی کو سمجھتا تھا، جب اس نے ان کلمات پر غور کیا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بندہ کسی گہرائی میں چلا گیا، ان کلمات کی گہرائی کو غور کیا تو کہنے لگا کمال کی کلمات، آج سے پہلے میں نے یہ کلمات آج تک میرے کانوں میں سنائی نہیں تھی، تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ دوبارہ پڑھیں۔ نبی پاک نے پھر خطبہ مسنونہ پڑھا، تیسری دفعہ اس نے پھر مطالبہ کیا کہ ابھی تک میں اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ پایا، آپ تیسری بار پھر سنا دیں۔ 3 بار جب اس نے یہ خطبہ مسنونہ سنا تو کہنے لگا
کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ مریض آپ نہیں بلکہ مریض میں آپ کا علاج کرنے آیا تھا، لیکن الٹا آپ نے میرا علاج کر دیا ہے۔ اب آپ کلمہ پڑھائیے، آپ کی دعوت سچی ہے، آپ کی بات سچی ہے، آپ کا کلمہ سچا ہے، آپ کا پیغام سچا ہے، آپ کا دین سچا ہے، لہذا میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں، مجھے بھی اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ وہ سمجھ گیا ان کلمات کو کس قدر جامع۔ علاج کرنے گیا تو اپنا علاج کروا کے آیا۔ تب جب اس نے غور کیا، اور ہم ساری زندگی یہ خطبہ سنتے ہیں، ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں، ساری زندگی قرآن پڑھتے ہیں، ساری زندگی کلمہ پڑھتے ہیں، مگر ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور قرآن نے ایسے لوگوں کو کہا ہے کہ سم بکم عمیٌ فہم لا یرجعون، وہ لوگ تو اندھے بہرے گونگے ہیں جو غور نہیں کرتے اللہ کے قرآن پہ، غور نہیں کرتے نبی پاک کی بات پہ، غور نہیں کرتے نبی پاک کے خطبہ پر۔ تو خطبہ کا پہلا حصہ جو ہے اس میں اللہ پاک کی تعریف ہے، اس لیے کہ جب بھی کسی کام کا ہم آغاز کرنا چاہیں، خواہ وہ وعظ ہو خواہ اور کوئی کام ہو، تو وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ لہذا سب سے پہلے اس میں اللہ کی تعریف اور اس کی طرف رجوع ہے، اور یہ وعدہ ہے کہ یا اللہ میں تیرے نام کے ساتھ اپنی بات کا، اپنے واز کا آغاز کرتا ہوں، لہذا کہیں میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکل جائے جس سے تو ناراض ہو جائے، ایسی بات نہ نکل جائے جس سے تیری امت گمراہ ہو جائے، تیری مخلوق گمراہ ہو جائے، ایسی بات نہ نکل جائے جس سے نبی پاک کی امت گمراہ ہو جائے۔ لہذا اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ کہ ان الحمد للہ، تمام قسم کی تعریفات اللہ کے لیے۔ تعریف ایک ہم کسی انسان کی بھی کرتے ہیں، جب اس کی کوئی خوبی دیکھتے ہیں ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے اچھا کام کی ہے، یہ عام تعریف ہے۔ مگر جو خاص تعریف ہے نا، ایک ہے حمد اور ایک ہے الحمد۔ یہ جو الحمد ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، تو یہ خاص قسم کی تعریف ہے جو فقط خاص ہے اللہ رب ذوالجلال کے لیے، اور اس تعریف میں اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی شامل نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم کسی انسان کی تعریف کرتے ہیں تو وہ بھی اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو اس نے یہ کام کیا ہے، اس میں بھی رجوع اللہ ہے۔ اور اگر ہم اللہ پاک کی تعریف کو دیکھنا چاہیں تو اللہ پاک قرآن مجید کا ارشاد فرماتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز، یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانوں پر اللہ پاک کے فرشتے، زمین پر اللہ پاک کی ساری مخلوقات، زمین کے اوپر یہ جانور، یہ حیوان، مویشی چپائے، اور خلا کے اندر اڑنے والے پرندے، پہاڑوں کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے اور جاندار، سمندروں کے اندر مچھلیاں اور سارے آبی جانور، اور زمین کے اوپر تمام قسم کے پودے، تمام نباتات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز اس اللہ کی تسبیح اور اسی کی تعریف میں لگی ہوئی۔ انسان بھی کرتے ہیں اس کی تعریف، مگر ان ساری باتوں کے باوجود اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اس کی مثال دی ہے سورہ الکہف میں۔
فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. سورہ الکہف. فرمایا کہ اگر یہ دنیا کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور دنیا کے تمام درخت اور پودے کلمے بن جائیں اور تمام جن اور انسان اور اللہ پاک کی مخلوقات اس کے تعریفی کلمات کو لکھنے لگ جائیں لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. تو فرمایا کہ زمین کے یہ سمندروں کی سیاہیاں ختم ہو جائیں, لکھنے والے تھک جائیں, لکھنے والے قلم گھس جائیں, ختم ہو جائیں, لیکن تیرے رب کی تعریف کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں. اس کی تعریف اس قدر زیادہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے بھی اس کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں تو اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہوگا. مگر اس نے ہمیں کتنی رعایت دی ہے, کتنی چھوٹ دی ہے کہ صبح فجر کی اذان ہوگی تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا. یہ اس کی تعریف کا ایک مختصر ٹائم, سورج نکلنے تک نہیں ہے, بس تھوڑا سا ٹائم ہے. اپنے بستر کو چھوڑو, اس کی بارگاہ میں حاضر ہو. پھر زور تک وقفہ ہے, زور کی اذان ہوگی, پھر اس کے گھر میں حاضر ہونا ہے, سجدہ شکر, نماز ظہر ادا کرنی. پھر عصر تک وقفہ ہے, پھر عصر سے مغرب تک وقفہ ہے, مغرب سے عشاء تک وقفہ ہے, عشاء کے بعد فرمایا تم سو جاؤ, فجر تک وقفہ ہے. مگر جس بندے نے 5 نمازوں کا اہتمام کیا, عشاء پڑھ کے سو گیا, فجر با جماعت پڑھی, اللہ پاک اس کو ساری رات عبادت کی, تسبیح کی, تعریف کی حالت میں اس کو اجر و ثواب عطا فرما دیتے. کتنا قیمتی سودا ہے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم زور میں آتے ہیں تو عصر میں گئے, عصر میں گئے تو مغرب میں گئے, مغرب میں بھی گئے تو عشاء میں بھی گئے, اور فجر میں تو چند ہی بزرگ رہ جاتے ہیں, باقی سارے گئے. اور پھر ہم نظر آتے ہیں صرف جمعہ کے دن. کتنے ایسے نمازی ہیں جو صرف جمعہ پڑھتے ہیں. یہ اللہ پاک کی تعریف کا انکار ہے اور تکبر بھی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں میری تعریف کرو, ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں. تکبر اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سامنے عاجزی کرو, جھک جاؤ, سجدہ کرو, رکوع کرو. ہم کہتے ہیں نہیں, ہمارے پاس وقت نہیں. اور پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو اس وقت انسان کہتا ہے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو, میں کوئی ایک نماز پڑھ لوں. آج تو میں نے فجر بھی نہیں پڑھی, موت آ گئی ہے, میں نے اس سے پہلے کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کیا, تھوڑا سا ٹائم دے دو, میں صدقہ کر دوں. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جب کسی انسان کی اجل, اس کی موت آ جائے, 1 سیکنڈ بھی مہلت نہیں ملے گی. ہم کس غفلت کا شکار ہیں. فرمایا ان الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے. نحمدہ, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. نستعینہ, ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. نستغفرہ, ہم اسی سے اپنے گناہوں کی معافی کی التجا بھی کرتے ہیں. کیسے جامع کلمات ہیں کہ تعریف بھی اللہ کی, اس کے علاوہ کسی کا کوئی اتنا اختیار نہیں کہ ہم 24 گھنٹے اس کی تعریف کریں. کسی چھوٹے موٹے کام پر تعریف کر لیں گے, مگر 24 گھنٹے ساری زندگی جس کی تعریف کرنی ہے وہ اللہ کی ذات. پھر مدد, قدم قدم پر ہمیں مدد کی ضرورت ہے, لیکن مدد کے لیے جو ذات ہے وہ اپنے عرش پر مستوی. آج کا مسلمان جن کو اپنا حاجت روا بنا کے بیٹھے ہے, مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہے, انہوں نے ساری زندگی اللہ سے مدد مانگی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ, آج بعض لوگ کہتے ہیں یا علی مدد. او بھائی, حضرت علی نے ساری زندگی اللہ سے مدد مانگی, تم حضرت علی سے مدد مانگتے.
وہ تو اپنے دشمن سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، نماز فجر کے لیے آئے، دشمن دروازے کے پیچھے کھڑا تھا، اس نے تلوار کا وار کیا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی اولاد کی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری مدد کرنے کے لیے کیسے آئے؟ خطبہ جمعہ اتنا جامع ہے کہ ایک جمعے پر اس کا ادا نہیں ہو سکتا، مگر جمعے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے تمام احادیث، تمام کلمات اور خطبہ مسنونہ اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو وہی بات میں دہرانا چاہتا ہوں جو ہر جمعے مجھے دہرانا پڑتی ہے کہ آپ بھائی جب دوران خطبہ، دوران واعظ آتے ہیں مسجد میں تو آپ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت یہ تحیۃ المسجد ہے، یہ پڑھ کے بیٹھیں گے۔ اس کے بغیر اگر آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے نبی پاک کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس کے بعد آپ خطبہ سنیں گے، پہلا خطبہ، پھر وقفہ، پھر دوسرا خطبہ جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اور پھر نماز باجماعت 2 رکعت امام کے ساتھ ادا کریں گے، اور بعد میں 4 رکعت ہے، سنت نبی پاک سے ثابت ہے، اور وہ بھی افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائے۔ چاروں مسجد میں پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اور چاروں گھر میں پڑھیں تو وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی پاک جو سنتے ہیں نا، ہمارے لیے سنتے ہیں، نبی پاک کے یہ نوافل ہیں، تو یہ نفلی عبادت نبی پاک ہمیشہ اپنے گھر میں کرتے تھے، تو اگر ہو سکے تو گھر میں اہتمام کریں نفل نماز کا، اگر ممکن نہیں تو پھر چھوڑنے کے بجائے مسجد میں پڑھ کے جایا کریں۔ کئی بھائی جیسے ہی جماعت ہوتی ہے تو فوراً بھاگ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک کے تمام احکامات کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ المبارک کے دن مسجد کا تعاون، یہ میں توجہ دوبارہ اس لیے دلا رہا تھا کہ ہم اس عمل کو اب آہستہ آہستہ چھوڑ گئے۔ مسجد کے اندر ایک گلہ لگا ہے، اس میں مسجد کا تعاون ہونا چاہیے جمعہ کے دن، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ ایک باہر برآمدے میں گلہ لگے، اس میں زکوٰۃ اور صدقہ یہ مسجد کے لیے جائز نہیں ہوتا، یہ ہم مستحق لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا، اس لیے کہ پیسے کے ساتھ ہمیں بڑی محبت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہماری محبت کسی کام نہیں آئے گی، ہر چیز ہم نے چھوڑ کے آخر خالی ہاتھ جانا ہے۔ تو پھر وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے کہ جس کا پیسہ نیکی کے کام میں خرچ ہو جائے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں۔ خرچ ہو جانا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جمع کر کے رکھیں گے تو وہ خرچ نہیں ہوگا، آپ نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد بعد میں کر دے، ہو جانا ہے۔ تو اگر آپ جمعہ کے دن اس کو معمول بنا لیں کہ میں جہاں بھی جمعہ پڑھوں گا ہاں میں نے مسجد کا تعاون ضرور کرنا ہے، جتنا بھی توفیق ہے، تو یہ ایک اضافی عمل ہوگا جو جمعہ کے دن ہم کریں گے، باقی دنوں میں نہیں کر پا رہے تو اس کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ بس میں نے آپ کی توجہ دلانا تھی۔ اللہ پاک ہمیں ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی اور ہر گناہ سے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔